جن مدرسوں کو اور مسجدوں کو تم بلڈوزر چلا کر برباد کر رہے ہو، یہی ملک کی آزادی اور غلامی سے نکالنے کی بنیادیں تھی. لوگ نہیں جانتے. میں یہ کہتا ہوں کہ کس بنیاد کے اوپر تم ان کی مخالفت کرتے ہو؟ یہی مدرسے تھے کہ اس کے بعد جب تم نے ان مدرسوں کو برباد کرا دیا، انگریز نے برباد کیا، تحریک اپنی جگہ پر رہی، ختم نہیں ہوئی. حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اور ان کے ساتھی آزادی وطن کے لیے صوبہ سرحد جو آزاد قبائل ہیں وہاں پہنچ گئے، جہاد کرتے رہے، یہاں تک کہ سن 1832 کے اندر وہ شہید ہو گئے جہاد کرتے کرتے. چھوڑ دیا لوگوں نے، تتر بتر ہو گئے. لیکن لوگ واپس آئے اور آنے کے بعد سن 30-32 سے لے کر سن 57 تک اپنا کام کرتے رہے، یہاں تک کہ 1857 کے اندر انہوں نے پھر دوبارہ جہاد کو بلند کیا، جس کو انگریز نے غدر کا نام دیا. اس جہاد کے اندر تاریخ کو اٹھا کر دیکھو، آج مصیبت یہ ہے کہ مرکز سے لے کر صوبائی حکومت تک کوئی پڑھنے والا آدمی نہیں ہے. بڑے سے بڑا ان پڑھ آدمی بیٹھا ہوا ہے. سن 1857 کے اندر جہاد کے اندر صرف دلی میں روشن مستقبل، روح روشن مستقبل، ان کتابوں کو اٹھا کر دیکھو، صرف دلی کے اندر 32,000 علماء کا قتل ہوا ہے. کون لوگ تھے یہ وہی تحریک تھی جو شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ نے دلی کے ایک مدرسے سے اس تحریک کو بلند کیا تھا، جس کا مرکز اکبری مسجد کو بنایا تھا. اس مسجد کی در و دیوار آج بھی اینٹیں دفن ہیں. ابھی 5-7 سال پہلے شعیب اقبال جو اسمبلی کے ممبر ہوا کرتے تھے، اتفاق سے وہ زمین کو کیوں کھودا نہیں معلوم، اس کے باقیات مل گئے، لیکن بی جے پی گورنمنٹ نے ان کو باقیات کو باقی نہیں رہنے دیا، اس کو پھر پاٹ کر کے زمین کے اندر دفن کر دیا گیا. وہ ایک تاریخ تھی. یہ مسجدیں اور یہ مدرسے اسی تاریخ کے نمونے ہیں. کوئی ہے مائی کا لال بتائے وہ کون سی جگہیں ہیں جہاں سے آزادی وطن اور غلامی کی زنجیر کو نکال کر پھینکنے کے لیے مرکز بنائے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ میں مسلمان ہوں، میں کہہ رہا ہوں، علل اعلان کہہ رہا ہوں، تاریخ کی کتابوں کو پڑھو، اگر غلط کہہ رہا ہوں بتاؤ غلط ہے. کیوں مدرسوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ ہمارا تعلق کوئی سیاست سے نہیں ہے. پھر دیکھیے، جب 1857 کے اندر 2 لاکھ مسلمان شہید کر دیا گیا، ابھی 1-1.5 مہینہ پہلے، بلکہ 1 ہی مہینہ ابھی ہوا ہے کہ جب وقف کے مسئلے کے اندر پارلیمنٹ کے اندر گفتگو ہوئی تو ایک ہندو بڑی بہترین اردو بولنے والا، میرے اس کے باپ سے تعلقات تھے، جو آسام کا چیف منسٹر تھا، اس کا بیٹا ہے گوگوئی، اس نے تقریر کی، پارلیمنٹ میں کہا کہ 2 لاکھ مسلمانوں نے اپنی جان آزادی وطن کے لیے دی ہے. ان لوگوں کے نام لیے جنہوں نے آزادی وطن کے لیے اپنی جان کو قربان کیا ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے. نتیجہ کیا ہوا اس کا؟ ملک آزاد ہوا. کیسے کیسے افراد پیدا کیے. دارالعلوم کی بنیاد اسی پر بنی ہے. جب 1857 میں خدا کی قدرت آزادی وطن کے لیے جو لوگ کھڑے ہوئے تھے انگریز کے خلاف،
ان کے حق میں فیصلہ اللہ کا نہیں تھا، ناکام ہو گئے۔ بچے گھروں کے اندر، باپ شہید کر دیا گیا، کوئی نام لینے والا نہیں ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے، بچے بھیک مانگنے کے لیے باہر ہیں، ماں اپنی عزت کو بچائے ہوئے گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہے۔ چرچ کے لوگ نکل رہے ہیں، ان بچوں کا ہاتھ پکڑ رہے ہیں، ہمیں دو بچے کو، ہم اسے مفت پڑھائیں گے، مفت لکھائیں گے، مفت کپڑے دیں گے پہننے کے لیے، پڑھا کر کے ملازمت دیں گے، یہ اپنے پیٹ کو بھی پالے گا، تمہارے پیٹ کو بھی پالے گا۔ اس صورتحال کو جب عام معافی کا اعلان ہوا اور ان مدرسوں کا بنیادی کردار رکھنے والے حضرت نانوتوی اور حضرت گنگوہی اور ان کی جماعت نے دیکھا تو بیٹھ کر میں اس مدرسوں کے بنانے کا فیصلہ کیا، اور ٹھیک 9 سال کے بعد سن 1866 کے اندر دارالعلوم کی بنیاد ڈال دی۔ اس بنیاد کے بعد سب سے پہلی شخصیت جو سامنے آئی ہے وہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کہی جاتی ہے۔ ان کے شاگردوں کے شاگرد یہ لوگ ایسے تھے کہ جن کے رگو پے کے اندر خون تھا، اور وہ خون آزادی وطن کا تھا۔ وہاں سے پھر آزادی کی تحریک، چین سے نہیں بیٹھے، 2 مرتبہ شکست ہوئی۔ ایک مرتبہ تو وہ شکست ہوئی جس کے اندر شاہ عبدالعزیز صاحب کے 2 شاگرد تھے، اور ایک مرتبہ 1857 کی شکست۔ اس کے بعد انہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی۔ کس لیے؟ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت الاستاد حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے جس لیے دارالعلوم کی بنیاد رکھے میں اسے جانتا ہوں۔ صرف کتابوں کا پڑھانا نہیں تھا، بلکہ غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر پوری قوم ہندو مسلم کی قوم کو زندہ و آزادی کے ساتھ ملک میں جینے کا حق دلانا تھا۔ یہی بنیاد تھی کہ وہ تنہا نہیں بیٹھے، انہوں نے اپنے شاگردوں کو لیا۔ دارالعلوم کی بنیاد جس مقصد کے لیے پڑی وہ یہ مقصد تھا۔ پھر ایک مدرسہ نہیں، اس مدرسے سے 50 سال کے اندر سن 66 سے لے کر تقریباً 80 سال کے اندر ہزاروں مدرسے ملک کے اندر بنا دیے گئے، یہاں تک کہ سن 47 کے اندر ملک آزاد ہو گیا۔ ان مدرسوں کی بنیاد کیا تھی؟ آزادی وطن بنیاد تھی، غلامی کی زنجیروں کو توڑنا تھا، یہی بنیاد تھی کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے آخری سانس ملک کی آزادی کے لیے انہوں نے اور ان کے شاگردوں نے، مفتی کفایت اللہ صاحب، شاہجہاں پوری، حضرت مدنی، انور شاہ کشمیری، اور اس کے بعد ان کے شاگرد، یہاں تک کہ ملک سن 47 کے اندر آزاد ہو گیا۔ اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے اندر اللہ نے آزادی وطن کے لیے کتنی طاقت رکھی تھی اور کیسا جذبہ تھا، ایسے افراد دنیا کے اندر کم ملتے ہیں۔ حضرت جب واپس آئے مالٹا کی جیل سے سن 1919 کے اندر، بلکہ سن 1920 کے اندر، جمعیت علماء 19 میں قائم ہوئی اور 20 میں حضرت شیخ الہند مالٹا کی جیل سے ہندوستان واپس آئے ہیں، تو ریاست بہاولپور کے ان کے جو سب سے قریبی آدمی تھے، گویا کہ وزیر اعظم تھے سر رحیم بخش، انگریز نے ان کو سر کا خطاب دیا تھا، انگریز نے ان کو بھیجا
تاکہ حضرت شیخ الہند سے ملے اور یہ کہیں کہ حضرت آپ چلے گئے، دارالحدیث دارالعلوم دیوبند کی سونی ہو گئی، لوگ آپ کے پاس آ کر کے تصوف کی مشق کیا کرتے تھے، ذکر الہی میں مشغول تھے، وہ بھی سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب آپ چند روز ہے، خدا جانے کتنے دن کی زندگی ہے، آپ ایک جگہ بیٹھ جائیے۔ آپ نے پوری کوشش کر لی انگریز کو ہٹانے کے لیے، مگر انگریز حکومت تو اپنی جگہ سے ٹس سے مس ہوئی نہیں ہے۔ تو پھر آپ کو اپنی زندگی، وہ کام جو آپ کے بعد ختم ہونے کو ہیں، انہیں پھر دوبارہ زندہ کرنا چاہیے۔ وہ بوڑھا آدمی جو وہاں سے آنے کے بعد 1 سال اور کچھ مہینے زندہ رہ سکا، اس نے کیا جواب دیا؟ اسی مدرسے سے نکلے ہوئے لوگ تھے، انہوں نے کہا آپ اپنی بات پوری کر چکے؟ کہا کر لی۔ کبا فرمایا کہ میں بوڑھا ہو گیا، جس سرزمین پر انگریز کی حکومت ہے وہاں جینا تو جینا، اس سرزمین پر مر کے دفن ہونا بھی مجھے گوارا نہیں ہے۔ میں تو ہندوستان صرف اس لیے آیا ہوں کہ میں آ کر اعلان کروں کہ انگریز کی غلامی حرام ہے۔ میں بوڑھا ہو گیا، میرے پیروں میں چلنے کی طاقت نہ رہی اگر، تو میں اپنے شاگردوں سے کہوں گا کہ مجھے ایک چارپائی پر لٹا دیں اور اپنے کاندھوں پر لے کر ملک کے گاؤں گاؤں جائیں اور میں ہر گاؤں میں یہ اعلان کروں کہ انگریز کی غلامی حرام ہے۔ یہ تڑپ کس میں پیدا ہوئی؟ کہاں سے پیدا ہوئی؟ مدرسوں سے پیدا ہوئی ہے۔ ان مدرسوں کو بنایا کس لیے گیا؟ دارالعلوم کو کس لیے بنایا گیا؟ دارالعلوم سے 25,000 مدرسوں کو کس لیے بنایا گیا؟ اس ملک کے اندر آزادی کے جذبہ جہاد کے لیے بنایا گیا، ہندو مسلم محبت کے لیے بنایا گیا، ملک کے اندر امن و امان قائم کرنے کے لیے بنایا گیا۔ تم ان مدرسوں کو کیوں ان کی جڑ کو کھودتے ہو؟ وہ تم سے کچھ نہیں لیتے۔ مسلمان رکشہ چلاتا ہے اور صبح سے شام تک جو ملتا ہے اس میں سے 2 پیسے اپنے مدرسے کو بھی دیتا ہے۔ ہم تو کسی دولت مند کے سے پیسے نہیں مانگتے، کسی گورنمنٹ سے پیسہ نہیں مانگتے۔ ایک مرتبہ اندرا جی تھیں، نہیں سونیا جی تھیں، اور ارجن سنگھ زندہ تھے، انہوں نے اور سہیل صدیقی، جن کو پارلیمنٹ نے کالج اور یونیورسٹیوں کے اقلیتی کردار کے لیے ان کو امین بنایا تھا، وہ بھی تھے۔ ان سب نے مل کر کے ایک کمیٹی دلی کے اندر بنائی، انہیں لوگ مل بھی گئے، کچھ لوگ تھے، مولوی فضیل تھے گورکھپور کے، اور دوسرے لوگ انہیں مل گئے، انہوں نے بلا لیا، مجھے بھی بلایا مگر میں بھول گیا۔ مجھے ایک صاحب نے کہا کہ بھائی انہوں نے بلایا تو تم گئے نہیں۔ مجھے یاد آیا، میں فوراً گھر میں گیا، بریف کیس میں ایک جوڑی کپڑا رکھا اور ایک گاڑی 10 بجے جاتی تھی، میں اس گاڑی میں سوار ہو کے دلی پہنچ گیا۔ صبح کی میٹنگ تو ختم ہو گئی تھی، ظہر کے بعد 2 بجے کی میٹنگ تھی، میں بریف کیس اٹھا کر کے وہاں چلا گیا، جا کے بیٹھ گیا۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو اسٹیج کے اوپر بلا لیا، جلسہ شروع ہو گیا، میرا نام آیا تو میں کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا کہ مدارس کے سلسلے میں آپ جو تحریک چلا رہے ہیں کہ مدارس مدرسہ بورڈ سے ملحق ہو، اور آپ 800 کروڑ کا بجٹ بھی لے کر کے آ گئے، آپ کیوں یہ چاہتے ہیں؟ آپ کو مدرسوں کی کردار کا پتہ ہے کہ مدرسوں نے کیا کیا ہے۔ میں نے ان کے سامنے یہ چیز رکھی کہ ملک غلام تھا،
مدرسوں کی تحریک دارالعلوم دیوبند سے چلی. بنیاد اس کی کیا تھی؟ آپ سے وہ 2 پیسے نہیں چاہتے، اس لیے کہ انہیں یقین ہے کہ اگر آپ پیسہ دیں گے تو کل کو آپ ان کے نظام تعلیم میں بھی دخل دیں گے، ان کے نصاب تعلیم میں بھی دخل دیں گے. وہ اپنے آپ کو آزاد رکھنا چاہتے ہیں. ارجن سنگھ کہنے لگے کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم دخل نہیں دیں گے. میں نے کہا میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، بالکل سچ بول رہے ہیں، لیکن آپ میری ایک بات کا جواب دیں. ابھی الیکشن کے اندر 2 سال باقی ہیں، 3 سال گزر چکے، اقتدار کی کرسی پر آپ بیٹھے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم دخل نہیں دیں گے. کیا آپ مجھے گارنٹی دے سکتے ہیں کہ 2 سال کے بعد جو اگلا الیکشن ہوگا آپ ہی جیت کر آئیں گے؟ کہنے لگے نہیں گارنٹی نہیں دے سکتے. میں نے کہا ٹھیک کہتے ہیں، آپ تو 2 سال کی بھی گارنٹی نہیں دے سکتے. اور میں مدرسے کا آدمی ہوں، میں اپنے دل کے اندر یہ ارمان رکھتا ہوں کہ اگر اللہ نے مجھے قیامت تک کی زندگی دی تو میں قیامت تک مدرسے کو زندہ رکھوں گا. میرا آپ سے کیسے ساتھ ہو سکتا ہے؟ اس لیے میں جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے کہتا ہوں، ہم کل بھی مخالف تھے گورنمنٹ کی مدد کے، آج بھی مخالف ہیں، اور جب تک زندہ رہیں گے مخالفت کرتے رہیں گے. ہمیں آپ کی کیا ضرورت ہے؟ مدرسہ ہماری دنیا نہیں ہے، ہمارا دین ہے. جس طرح مسجد ہمارا دین ہے، اسی طرح مدرسہ بھی ہمارا دین ہے. اگر مسجد میں نماز پڑھی جاتی ہے، مدرسے میں نماز پڑھنا سکھلایا جاتا ہے. اگر مسجد میں قرآن پڑھا جاتا ہے، مدرسے میں قرآن پڑھنا سکھلایا جاتا ہے. دونوں ایک چیزیں ہیں. جب ہم مسجد میں آپ سے کوئی مدد نہیں لیتے، ہم مدرسے میں کیوں آپ سے مدد لیں؟ ہم نہیں آپ سے مدد لینا چاہتے ہیں. میں نے یہ بات کہی، میرے آدمی تھے وہاں بہت، لیکن صبح سے جو سن رہے تھے سب خاموش بیٹھے ہوئے تھے. میرے بعد ایک اور صاحب کھڑے ہوئے. پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے مجھے وقت دیا اور ارشد کے بعد وقت دے دیا. میں نے کہا آپ مطمئن رہیں، آپ نے میری بات سنی ہے، میں آپ کی بات سنوں گا، کوئی میں نقد نہیں کروں گا. میرے اندر یہ ہمت ہے. انہوں نے بولنا شروع کیا. تھوڑی دیر کے بعد جیسے انہوں نے کہا کہ مدرسوں نے اپنے کردار کو ختم کر دیا، بس وہ تو سارے لوگ کھڑے ہو گئے اور نکالو اور مارو اور بھگا دو یہاں سے. میں نے سہیل صدیقی کے اوپر ہاتھ رکھا. میں نے کہا بھائی اچھا میں جا رہا ہوں. پکڑ لیا مجھے. خدا کے لیے مت جاؤ، اس مجمع کو ہم قابو میں نہیں کر پائیں گے. میں نے انہیں سمجھایا، وہ بیٹھ گئے. میں یہ بات کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی ایسی بات جو مدرسے اور مسجدوں کے اوپر کوئی زنجیر باندھنے کی چیز ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ مدرسوں نے تو اس ملک کی آزادی کے لیے سب سے پہلی آواز مدرسوں نے اٹھائی ہے. وہ مسجد جس کو انگریز نے مکمل تباہ کر دیا، اکبری مسجد، کیا ہوا تھا وہاں؟ غلامی کی زنجیر کو توڑنے کی تحریک وہاں سے چلی تھی. آج بھی اگر زمین کو کھودو گے ایڈورڈ پارک کی تو وہاں سے وہ ان کی دیواریں مل جائیں گی. آج انہی مسجدوں کے لیے یہ صورتحال چل رہی ہے. کیسے قابل قبول ہو سکتی ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر جو چیز جو ذہن پنپ رہا ہے وہ اس ملک کو تباہی کی طرف لے کر کے چل رہا ہے. ایک چیز نہیں ہے، مدرسے اور مسجدوں کا مسئلہ ہے. اسلام کے خلاف جو تحریکیں چل رہی ہیں وہ تحریکیں انتہائی بدترین تحریکیں ہیں. سب سے پہلا مسئلہ ہے طلاق. ہم اس کے اوپر خاموش رہے. ہم گورنمنٹ کے مقابلے میں نہیں آئے. ہم نے یہ سوچا کہ بھئی ایک چیز ہے، چلو جس کے دل کے اندر ایمان ہے
وہ اسلام کے قانون پر عمل کرے گا، جو کورٹ میں جائے گا کورٹ اس کے لیے فیصلہ کرے گا۔ لیکن اس کے بعد اسلام کے نظام کو درہم برہم کرنے کے لیے آگے آ گئے۔ اتراکھنڈ کے اندر یہی صورتحال چل پڑی۔ پھر چلیے اتراکھنڈ کے اندر چل رہی تھی، مرکزی گورنمنٹ نے اس کے سلسلے میں تمام ادیان کو ملا کر کے ایک نیا دین بنانے کی بات کو شروع کر دیا۔ ہم اس کے مخالف تھے۔ دستور کے اندر جو ہندوستان کا دستور ہے، جمعیت علماء، ہمارے اکابر شیخ الہند مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حفیظ الرحمان صاحب، جو لوگ پارلیمنٹ کے اندر گھسے ہوئے تھے، اور جمعیت علماء برابر جیسے جیسے آزادی وطن کی چیز سامنے آ رہی تھی ہمیشہ عہد لیتی چلتی تھی، ہم سے وعدہ کرو کہ ملک آزاد ہوگا، جو گورنمنٹ بنے گی، جو دستور بنے گا وہ سیکولر دستور ہوگا۔ اور کانگریس ہم سے وعدہ کرتی چلتی تھی۔ میرے پاس تحریریں موجود ہیں کہ جن کے اندر موتی لال نہرو، جواہر لال نہرو، گاندھی جی، کانگریس کی ورکنگ کمیٹیوں کی تجاویز ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم یقین دیتے ہیں کہ مسلمانوں کا مذہب، مسلمانوں کے اوقاف، مسلمانوں کی مسجدیں، مسلمانوں کے امام باڑے، ان کی زبان، ان کا کلچر، ایک لمبی فہرست، ہر چیز محفوظ رہے گی۔ ملک آزاد ہو گیا۔ آزاد ہونے کے بعد ملک کا دستور بنا۔ ایسے لوگ تھے جو یہ کہتے تھے کہ ملک آزاد ہوا، لیکن مسلمانوں نے اسلام کے نام کے اوپر ایک ٹکڑا ملک کا لے لیا، اس لیے اب ملک کا دستور ہندو دستور ہوگا، انہوں نے لے لیا۔ جمعیت علماء تھی جو لے کر کے بیٹھ گئی۔ ہم نے ملک کو تقسیم نہیں کرایا، ہمارے اوپر جوتوں کے ہار ہمارے گلوں کے اندر پڑے، ہمیں مارا گیا، لیکن ہم نے جس چیز کو صحیح سمجھا تھا، ملک کی تقسیم کی مخالفت کی۔ ہم پاکستان نہیں گئے۔ اگر ملک کی تقسیم پر دستخط کیے، تم نے دستخط کیے، ہم نے دستخط نہیں کیے۔ اگر قصور ہے تمہارا قصور ہے، ہمارا قصور نہیں ہے۔ شریف لوگ تھے، اس چیز کو سمجھے۔ جمعیت علماء کی اس تحریک کی بنیاد کے اوپر مجبور ہوئے اور ملک کا دستور سیکولر دستور بنا۔ دفعہ 25، 26، 29 لا کر رکھی گئیں، جن کا حاصل یہ ہے کہ ملک کی ہر اقلیت کو، چاہے وہ زبانی اقلیت ہو چاہے مذہبی اقلیت ہو، اپنے مذہب کے مطابق اپنے ادارے بنانا، ادارے بنا کر چلانا، ہر چیز جائز ہے اور بلا کسی کھٹکے کے جائز ہے۔ یہ وہ ہے دستور، جو دستور ہے ملک کا، اور یہ سیکولر دستور ہے۔ اسی بنیاد کے اوپر مسلمان زندہ ہے۔ آج فرقہ پرست طاقتیں دستور کی ان شقوں کو کاٹ نہیں سکیں ابھی تک، لیکن اس کے خلاف کام کر رہی ہیں۔ کس بنیاد پر ہماری مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے؟ آپ کو ہمارے مدرسوں سے کیا لینا ہے؟ ہمارے مدرسے کے اندر پڑھنے والے کوئی احتجاج نہیں کرتے، بسوں کو آگ نہیں لگاتے، ریلوں کو آگ نہیں لگاتے، کوئی جھگڑا نہیں کرتے، امن و امان کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، پڑھتے ہیں اور اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ آپ کے اوپر کیوں شاخ گزرتی ہے یہ بات؟ کیا آپ ملک کے امن و امان کو پسند نہیں کرتے؟ میرے بھائی، جمعیت علماء کا یہ دستور ہے، جمعیت علماء اس چیز کو لے کر چل رہی ہے۔ آپ حضرات کو اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔
میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو دستور نے حق دیا ہے، ہم اس چیز کو لے کر جمعیت علماء کورٹ میں چلی گئی ہے، سپریم کورٹ کے اندر، ان حالات میں جبکہ حکومتوں کی بنیاد نفرت کی سیاست پر ہے، جمعیت علماء نہیں سمجھتی کہ کوئی اور راستہ ہے علاوہ اس کے کہ ہم سپریم کورٹ کے کنڈی کو کھٹکھٹائیں۔ ملک کے اندر ہر وہ قوم، ہر وہ اقلیت جس کے پاس راستے بند ہیں، راستہ نہیں ملتا تو اور کوئی صورت اس کے سامنے نہیں ہے کہ وہ سپریم کورٹ کو جا کر کے اس کے دروازے کو کھٹکھٹائے۔ ہم اس کے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں۔ آپ کو اندازہ نہیں ہوگا شاید، ہم 500 سے زائد افراد ہیں جن کے مقدمات کو سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، لوور کورٹ کے اندر لڑ رہے ہیں۔ ان مقدمات کے اندر ہمارا کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا ہے سال میں، ہمارا کیا ہے؟ ہماری جیب سے توڑے جاتا ہے، اس ہاتھ سے لیتے ہیں اور اس ہاتھ سے خرچ کر دیتے ہیں۔ جمعیت علماء کا یہ کردار ہے، جمعیت علماء اس کے لیے کام کر رہی ہے۔ سپریم کورٹ کے سوا ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے۔ وقف کے سلسلے کے اندر ہم سپریم کورٹ میں گئے اور بڑے سے بڑا جو وکیل کپل سبل جو ایک دن میں 5 منٹ کے لیے اگر کورٹ میں گئے 15 لاکھ روپے کی فیس رکھتے ہیں، ہم جاتے ہیں ان کو پیش کرتے ہیں، انہوں نے 3.25 گھنٹے کھڑے ہو کر کے وقف کے مسئلے کے اوپر گفتگو کی ہے۔ سارے ہندوستان کیا ساری دنیا نے اس کو دیکھا ہے؟ جمعیت علماء کے وکیل تھے۔ ہوتا کیا ہے اس کو اللہ جانتا ہے کل، لیکن جمعیت علماء سپریم کورٹ میں جاتی ہے، ہم بھی جائیں گے سپریم کورٹ میں، ہر بنیاد کو لے کر کے جائیں گے، جہاں ہمیں راستے نظر نہیں آئیں گے ہم جائیں گے۔ لیکن ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ملک کی ایک پرانی تاریخ ہے، آج سے نہیں 1400 سال سے ہماری تاریخ ہے اس ملک کے اندر۔ پہلے ملک کے اندر راجا اور رجواڑوں کی حکومت تھی، مسلمان زندہ تھا اور اپنے مذہب کے ساتھ اس ملک میں زندہ تھا، کیرلا سے لے کر سندھ تک زندہ تھا۔ اس کے بعد بابر آئے اور دوسری لوگ وسط ایشیا سے آئے اور انہوں نے حکومتیں کر لی، مسلمان اپنے مذہب کے ساتھ زندہ تھا۔ بہادر شاہ ظفر آخری بادشاہ تھے، چلے گئے، اس کے بعد انگریز کی حکومت، مگر مسلمان اپنی آزادی مذہب کے ساتھ زندہ تھا۔ اس کے بعد یہ آئی حکومت، کانگریس کی حکومت کے اندر ایسا مسئلہ مسلمان کے ساتھ نہیں تھا، کانگریس کی حکومت ختم ہوئی، اب اس کے بعد یہ لگتا ہے کہ اس دستور کو بھی آگ لگا دی جائے گی اور مسلمان کو مذہب کے اعتبار سے نقصان پہنچایا جائے گا۔ میرے بھائی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ دستور زندہ ہے آپ کو نہ کرنے کا کچھ حق ہے، اور ہم جائیں گے کورٹ میں، پہنچ گئے ہیں کورٹ کے اندر، فیصلہ کب آتا ہے کب نہیں ہوتا ہے ہمیں اس سے کوئی فکر نہیں۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ ملک کے اندر امن و امان رہ سکتا ہے تو اس کی صورت صرف یہی ہے کہ ملک کی ہر اقلیت اور اکثریت ایک دوسرے کے ساتھ مٹھی کی انگلیوں کی طرح سے جڑ کر رہے ہیں۔ جمعیت علماء اسی طرح زندہ رہتی ہے اور کام بھی اسی طریقے پر کرتی ہے، ہم اس چیز کو لے کر پہنچیں گے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ نظریہ دل میں پیدا کیوں ہوتا ہے کہ آپ مسلمان کو نقصان پہنچائیں اور اس کے مذہب سے بیگانہ کریں آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز ملک کے لیے غلط ہے اور سارے ملک کو تباہ کر رہی ہے۔ آپ اقلیت اور اکثریت
کے اندر گھسیں، ماحول کے اندر کاروبار کو دیکھیں، اقتصادیات کو دیکھیں، امن و امان کو دیکھیں، ہر اعتبار سے ملک تباہ اور برباد ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کاروباری لوگ یہ بیٹھے ہوئے بنارس کے، میں صبح سے بات کر رہا ہوں، ہر آدمی یہی کرتا ہے کہ جم گیا ہے کاروبار، ایسا لگتا ہے جیسے مارکیٹ میں پیسے ہی نہیں ہیں۔ چند افراد ہیں جو سارے ملک کی دولت کے اوپر قبضہ کیے ہوئے ہیں، لیکن سارا ملک ان چند افراد سے تو نہیں چلتا ہے۔ کیا بربادی ہے؟ میں کہتا ہوں گورنمنٹ جسے امن و امان قائم کرنا چاہیے، بھائی چارگی کو بڑھانا چاہیے، ہندو مسلم اتحاد کو پیدا کیا جائے، ہر ایک کو مذہبی دستور کی آزادی دی جائے، آپ نے اس کو آگ لگانا شروع کیا ہے، ملک تباہی اور بربادی کی طرف چل رہا ہے۔ جمعیت علماء کی یہ تحریک ہے، امن و امان ختم ہو رہا ہے، موب لنچنگ ایک مصیبت ہے، اور سب سے بڑی مصیبت لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمان کی طرح نہیں۔ جب آپ لوگوں کو یہ حق دیں گے کہ وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں، تو صرف مسلمان ہی کا قتل نہیں ہوگا، مسلمان کا بھی قتل ہوگا، ہندو کا بھی قتل ہوگا، بربادی ملک کے اندر آئے گی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں حکومتوں کو کہتا ہوں، کہاں ہیں حکومتیں؟ کیا ہو رہا ہے؟ کس طرح قتل ہو رہے ہیں؟ کیا انتظامیہ کو یہ پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے؟ کون لوگ ہیں وہ عنصر، کون ہیں جو اس طریقے پر آدمی کو آپ کی موت سے کھیل رہے ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں؟ دنیا دیکھ رہی ہے،